الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز و مکرم سامعین کرام، آج 24 رمضان المبارک ہے. آج کا ہمارا عنوان ہے صدقہ کے فوائد اور اس کی اہمیت کے حوالے سے. انسان دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے. ہر انسان کا ایک تعلق اپنے خالق کے ساتھ ہے اور ایک تعلق مخلوق کے ساتھ ہے. خالق کا تعلق اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں اور مخلوق کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہے اس کا بھی کچھ تقاضا ہے. اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے حقوق پورے کیے جائیں، اللہ کے فرض کردہ احکامات کو بجا لایا جائے. نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ ہے. یہ اللہ کے حقوق کے تقاضے ہیں، ان کو پورا کیا جائے. اور مخلوق کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں. ان میں سے ایک تقاضا ہے کہ مخلوق کی خدمت کی جائے. مخلوق کی خدمت میں سے
ایک بڑا طریقہ اور حصہ وہ صدقہ کی صورت میں ہے۔ صدقہ ایک ایسی عبادت ہے، غالباً قرآن کریم کے اندر 47 آیات میں اللہ نے صدقہ کے احکام، فضائل، اس کے فوائد کو ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ لوگ جو اپنے مال کو رات کے وقت، دن کے وقت، پوشیدہ طور پر، ظاہری طور پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے یہاں پر دو چیزیں ذکر کی، پہلے رات کا وقت ہے یا دن کا وقت ہے، پھر دو چیزیں ذکر کی، علانیہ طور پر ہے یا پوشیدہ طور پر ہے۔ مفسرین کرام نے اس آیت کے تحت یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کوئی وقت مختص نہیں ہے۔ چنانچہ یہ جو ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ایک بات پائی جاتی ہے، بدعات پائی جاتی ہیں، کل تیجا، ساتواں، 40واں عرس، یہ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کسی بھی صورت میں ہو، ایصال ثواب کی صورت میں ہو، کوئی اور صورت ہے، اس کا کوئی وقت مختص نہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ نے ان کے لیے بے حساب اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ ان کو بے حساب اجر دیں گے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور ان پر خوف بھی نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ کسی قسم کے غم کا شکار بھی نہیں ہوں۔ یہ صدقہ کرنے کے فوائد اللہ ذکر کر رہے ہیں، اس کا ثواب ذکر کر رہے ہیں۔ اور کبھی اللہ ایک مثال سے بات سمجھاتے ہیں، فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں وہ ایک مثال سمجھیں کہ جس طرح کسان کھیتی کو تیار کرنے کے لیے، کھیتی حاصل کرنے کے لیے زمین میں دانہ ڈالتا ہے، ایک دانہ زمین میں جاتا ہے، اس کو پانی ملتا ہے، پرورش ہوتی ہے، پھر ایک پودا نکلتا ہے، پھر اس ایک پودے میں 7 بالیاں نکل آتی ہیں، ہر بالی میں اللہ 100 دانے پیدا کر دیتے ہیں۔ اب ایک دانہ کسان نے زمین میں ڈالا، ایک دانے کے بدلے میں اللہ نے 700 دانے واپس کر دی۔ فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ اس مثال کو سمجھیں، جو 1 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ اس کو 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے جو 1 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ 700 گنا بڑھا کر اس کو واپس کرے، کیونکہ اللہ کسی کا حق رکھتے نہیں۔ الذین ينفقون اموالهم، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ اس کا فائدہ اللہ ذکر کر رہی ہے۔ اسی لیے بعض علماء کرام نے کبھی ایک بات لکھی ہے کہ کبھی کبھی اللہ مالی تنگی کا شکار کر دیتے ہیں انسان کو تاکہ بندہ میری طرف متوجہ ہو، تو جب مالی تنگی آئے تو صدقہ کرنا شروع کرو، اس کی برکت سے اللہ مالی تنگی کو دور کر دیتے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ کہتے ہیں یہ جو سود والی لعنت ہے یہ تمہارے مالوں کو مٹا دے گی، کم نہیں کر دے گی، مٹا دے گی، گویا کہ تمہارے پاس پیسے ہی نہیں تھے، تمہیں فقیر بنا دے گی۔ اور فرمایا ویربی الصدقات، اور صدقات کرنا، بظاہر انسان کے پاس سے مال کم ہو جاتا ہے لیکن اللہ اس کو بڑھا کر واپس کرتے ہیں۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو تو اللہ تمہیں 2 فائدے دیں گے، 2 بدلے دیں گے۔ یضاعفہ لکم، اللہ تمہیں وہ قرض حسنہ واپس کریں گے تو بڑھا چڑھا کر واپس کریں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ یہ خرچ کرنے کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے۔
اور اللہ نے جب قرآن کریم کو شروع کیا سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات میں قرآن کا تعارف کروایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں شک کی گنجائش ہی موجود نہیں ہے، اور اس کا مقصود اور مضمون کیا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ متقین کی رہنمائی کے لیے ہے۔ آگے اللہ متقین کی صفات کو ذکر کر رہے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو اللہ کو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر، فرشتوں پر، رسولوں پر۔ ایک چھوٹی سی بات میں ضمناً عرض کر دوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مبارک اس آدمی کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لے آیا، 7 دفعہ مبارک اس آدمی کے لیے جس نے مجھے نہیں دیکھا اور ایمان لے آیا۔ فرمایا یہ متقین ہے، بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ اور متقین کی تیسری نشانی بیان کی، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے عطا کردہ مال میں سے یہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اب مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ کو سمجھیے، مِمَّا عربی گرامر کے لحاظ سے یہاں اصل لفظ ہے من ما، یہ جو من ہے نا، من، اس کا مطلب ہوتا ہے بعض، کچھ حصہ، یعنی جو ہم نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں سارا مال نہیں خرچ کرنا، آدھا مال نہیں میں مانگ رہا، جو تمہیں دیا ہے خوشی کے ساتھ اس میں سے کچھ حصہ وہ تم خرچ کر دو۔ اور پھر فرمایا رزقناہم، ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں خرچ کر کے غرور میں نہ آنا، تکبر میں نہ آنا، میں نے لاکھوں خرچ کر دیا، ہزاروں خرچ کر دیے، فلاں غریب کو دیا۔ فرمایا وہ جو تم خرچ کر رہے ہو وہ تمہارا نہیں ہے، رزقناہم، وہ تو ہمارا ہے، اور ہم اپنے ہی مال سے حصہ مانگ رہے ہیں۔ اور انسان جب دنیا کے اندر اپنے مال میں سے حصہ مانگے تو جس سے مانگ رہا ہوتا ہے وہ کوئی احسان نہیں کر رہا ہوتا، وہ تو حق واپس کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ متقین کی نشانی ہے، وہ ہمارے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ہمارے ہی مال سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ تقوی، صدقہ کے فوائد اور فضیلت اور ثواب اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفی غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ کرنا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ وتدفع میتۃ السوء، بری موت سے بچاتا ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر 2 چیزیں ذکر کی ہیں، صدقہ کے 2 فائدے ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے غضب سے بندہ بچ جاتا ہے صدقے کی برکت سے۔ اور اللہ کا غضب کیا ہے؟ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ فرعون کا کیا حشر کیا، قارون کا کیا حشر کیا۔ کبھی اللہ اپنی پکڑ کا ذکر قرآن میں کرتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، گناہ کی وجہ سے ہم نے پکڑ کرتے ہیں ہم بعض اوقات، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ اللہ کہتے ہیں جب ہماری پکڑ آتی ہے، کبھی ہم آندھی کے ذریعے پکڑ کرتے ہیں، کبھی ہم زمین کے اندر دھانس دیا کرتے ہیں، کبھی زمین کے اندر ایسا طوفان آتا ہے کہ وہ اس میں غرق ہو جاتا ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، طوفان نوح تو آپ کو پتہ ہی ہے، یہ اللہ پکڑ کرتے ہیں، بڑی بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے۔ بعض اوقات بندہ شاذور نظر آتا ہے، اگلے لمحے کے اندر کمزور ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان وزیر اعظم ہوتا ہے، چند دنوں کے بعد اسیر اعظم آ جاتا ہے، یہ اللہ کی پکڑ ہے۔ بعض اوقات اللہ انسان کو جھنجھوڑ دیتے ہیں اپنی پکڑ کے ذریعے۔ تو فرمایا صدقے کی برکت سے اللہ کے غضب سے بچاؤ نصیب ہو جاتا ہے۔ وَتَدْفَعُ مَيْتَةَ السُّوءِ، صدقے کی برکت سے اللہ بری موت سے بچا لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ معاشرے کے اندر تاثر پایا جاتا ہے، جس کی ایکسیڈنٹ میں موت ہوئی بری موت آئی، جو چھت سے گر کے مر گیا بری موت آ گئی، خدا نخواستہ دریا میں غرق ہو گیا بری موت آ گئی۔ یہ بری موت نہیں ہوتی، اصل بری موت کا مطلب کیا ہے؟ انسان بدعملی کی زندگی میں مر جائے، توبہ کے بغیر مر جائے، بدعملی کرتے ہوئے مر جائے۔ شکوک و شبہات ہیں، کبھی قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، عقائد کے بارے میں، اعمال کے بارے میں، معاشرت کے بارے میں شکوک و شبہات والی موت آ جائے، یہ بری موت ہے۔
فرمایا کہ صدقہ کرتے رہو وتدفع میتۃ السوء، اللہ بری موت سے بچا لیتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب ایک محدثین کرام نے اس جملے کا لکھا، فرمایا کہ صدقہ کی برکت سے اللہ بری موت سے بچا لیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العزت موت کے وقت سختیوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ موت آئے گی، آسانی سے روح نکل جائے گی، گویا کہ ایک ہوا تھی غبارے سے نکل گئی، اسی طرح تمہارے اوپر آسانی سے موت آئے گی۔ تو یہ صدقہ کے دو فائدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے۔ کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ظل المؤمن یوم القیامت صدقۃ، فرمایا قیامت کے دن مومن کا جو سایہ ہوگا وہ دنیا کے اندر اس کا جو صدقہ کرنا ہے کل قیامت کے دن سایہ بن کے اس کے ساتھ چلے گا، اس کو فائدہ دے گا۔ قیامت کی سختی کے اندر، حشر کی سختی کے اندر، محشر کے میدان میں جو سختی ہوگی، صدقہ اس کو فائدہ دے گا، اس کے اوپر سایہ بن کے اس کا محفوظ کر لے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صدقہ کی حقیقت کیا ہے، صدقہ کے بارے میں ذرا وضاحت کریں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہا حجاب من النار، جو آدمی ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے صدقہ کرتا ہے، صدقہ اس کے لیے جہنم کے اس کے اور جہنم کے درمیان ڈھال بن جاتا ہے، حجاب بن جاتا ہے، پردہ بن جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ صدقہ ایک ایسی چیز، ایسی آڑ اور دیوار بن جاتا ہے کہ اس بندے کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ صدقہ کی برکت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ازواج مطہرات ہماری مائیں بیٹھی ہوئی تھی، سوال کیا یا رسول اللہ کل قیامت کے دن جنت میں جب اللہ جنتیوں کو بھیج دیں گے، آپ بھی تشریف لے جائیں گے، ہم آپ کی جو ازواج ہیں ہم میں سے سب سے پہلے آپ کے ساتھ ملاقات کس کی ہوگی؟ ماؤں نے سوال کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے۔ اب ازواج مطہرات بیٹھ گئی ناپنے کے لیے ہاتھ۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ لمبا آ گیا، تو سب نے کہا کہ سودا بڑی خوش قسمت ہے، سب سے پہلے حضور سے ملاقات کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاتھ لمبا ہونے کا مطلب یہ ہے میری بیویوں میں سے جو سب سے زیادہ صدقہ کرتی ہے جنت میں سب سے پہلے میرے ساتھ ملاقات ہوگی۔ یہ صدقہ کرنے کی فضیلت ہے، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات کو بیان کیا، لیکن یہ پوری امت کے لیے سبق ہے کہ جو سب سے زیادہ صدقہ کرے گا اس کی ملاقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جلدی ہو جائے گی۔ یہ صدقہ کرنے کی برکت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بھی کئی صدقات کا فوائد کو بیان کیا، حدیث کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے کے فوائد کو بیان کیا۔ یہ صدقہ کرنا بڑی ہی اہم اور بڑی فضیلت والی بات ہے اور نیکی ہے۔ اب آئیے ذرا وہ اعمال جو صدقہ کے ثواب کو ضائع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے جو بھی چیز ہوتی ہے اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہوتی ہے، جو جتنی قیمتی چیز ہوگی اس کی حفاظت بھی ہوگی، اور اسی طرح جو جتنی بڑی نیکی ہوگی اس کی حفاظت بھی اتنی زیادہ کرنی پڑے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ باطل کا مطلب اس کا ثواب ضائع نہ کرو۔ بندہ صدقہ کرے، اپنے مال میں سے پیسے نکالے، اور نتیجہ کیا نکلے کہ نامہ اعمال میں کوئی نہ اضافہ ہوا ہے نہ کوئی فائدہ ہوا ہے، تو پھر صدقہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ عمل باطل ہو گیا ہے، اس کا ثواب ضائع ہو گیا ہے۔ فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتلایا کرو۔ جس پہ خرچ کر رہے، کل ضرورت پڑی، تمہیں میں نے فلاں موقع پہ پیسے نہیں دیے تھے، تمہیں کپڑوں کی ضرورت تھی، لباس نہیں دیا تھا فلاں، فرمایا یہ نہیں، مومن آدمی کی یہ نشانی نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ فرمایا مومن لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ مسکینوں کو کھلاتے ہیں، یہ غریبوں کو کھلاتے ہیں، یہ قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور کھلانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو تمہیں جو کھلاتے ہیں تم سے ہم کوئی بدلہ بھی نہیں مانگتے،
ہم تو تم سے یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، بلکہ اللہ والے تو کسی غریب کو خرچ کرنے کے بعد، اس کو کچھ خدمت کرنے کے بعد اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بھئی آپ کا شکریہ، آپ نے ہمارا ہدیہ قبول فرمایا، یہ مومن آدمی کی علامت ہے۔ اور جو آدمی خرچ کرنے کے بعد، کوئی بھی نیکی کرنے کے بعد احسان جتلا دیتا ہے، وہ اس کا اپنا سارے کا سارا ثواب ضائع کر دیتا ہے۔ کیا فائدہ ہوا؟ احسان نہیں جتلانا۔ فرمایا والعزا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ تکلیف بھی نہیں دینی کسی کو۔ ایک تو احسان نہیں جتلانا، دوسرا خرچ کرنے کے بعد تکلیف نہیں دینی۔ میں نے تو اتنا خرچ کیا تھا، لہٰذا تم یہ میرا کام کرو گے، میں نے تمہیں اتنے پیسے دیے تھے، تمہیں لباس دیا تھا، تمہیں سواری مہیا کی تھی، تمہیں میرا یہ کام کرنا پڑے گا، یہ چیز نہیں ہے۔ فرمایا کہ صدقہ کو ضائع کر دینے والے دو چیزیں ہیں، ایک احسان جتلانا، دوسرے نمبر پر تکلیف دینا، یہ صدقے کے ثواب کو باطل کر دیتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایسے لوگوں پر خرچ کرنا کہ جن سے بدلے کی امید ہی نہ ہو، ایک فقیر آدمی ہے، غریب آدمی ہے، جس کے پاس صبح کا ہے شام کا نہیں، اس پر جب آپ خرچ کریں گے تو خرچ کرنے کے بعد اللہ رب العزت آپ کو زیادہ ثواب دیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں جس پہ خرچ کر رہا ہوں وہ سوائے میرا شکریہ ادا کرنے کے اور مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس لیے ایسے لوگوں پر خرچ کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اور صدقے کے ثواب کو اور زیادہ بڑھا دینے والا ایک عمل یہ بھی ہے کہ انسان خرچ کرے اور چپکے کے ساتھ کرے، خفیہ طور پر کرے۔ بعض اوقات علانیہ طور پہ کرنا پڑتا ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے علانیہ طور پہ دو تاکہ دوسروں کو بھی شوق پیدا ہو۔ بعض اوقات انسان کا واسطہ کنجوسوں کے ساتھ پڑ جاتا ہے، برادری میں ایسا آدمی ہے، اس کو شوق دلانے کے لیے خرچ کرے اس کے سامنے۔ لیکن اصل چیز جو صدقہ کے اندر ہے پوشیدگی ہے، خاموشی کے ساتھ، چپکے کے ساتھ خرچ کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوے نیزے کے برابر آ چکا ہوگا، بڑی پریشانی کا وقت ہوگا، 7 خوش نصیب ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش معلیٰ کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور ان میں سے کون سا آدمی ہوگا؟ فرمایا وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اور ایسے طریقے سے کرتا ہے کہ دایاں ہاتھ خرچ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہیں۔ ایسا مبارک آدمی اللہ رب العزت اس کو اپنے عرش معلیٰ کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، صدقہ کی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔